اور وہ یہی ہے کہ میرے چوتھے امام نے زیارت امین اللہ کے بارے میں، پہلے تو اس کے بارے میں تمام مراجع اور علماء کا جملہ سن لیں، جتنی زیارتیں ہمارے پاس، ان میں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے سب سے معتبر زیارت امین اللہ، راویوں کے اعتبار سے بھی، اور جو اس کے اندر میسج دیے گئے ہیں اور جملے آئے. تو بات یہ ہے کہ سب سے بہترین زیارت ہے تو اس کا جملہ یہ چوتھے امام کا فرمان، جیسے ہی مومن کی زبان سے یہ زیارت نکلتی ہے یا اس کے کان اس زیارت کو توجہ سے سنتے ہیں، فوراً فرشتے اس زیارت کو یہاں سے لے کے 7ویں آسمان پر پہنچاتے ہیں. کہاں پر؟ 7واں آسمان تو بہت بڑا ہے نا. کہاں پر؟ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. جیسے روایتوں میں حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی، حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری روایتوں میں آئی کہ جب کسی مومن کے یہاں، کسی مومنہ کے یہاں کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ مر جائے تو اس کو پالتے ہیں حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر. یہ حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری. حضرت ابراہیم کا لقب آپ کو معلوم ہے نا، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ. پیغمبر اسلام بھی فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں نسل ابراہیم میں ہوں. تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء کے باپ ہے، لیکن نبیوں کو ماننے والے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہر مومن اور مومنہ جس کا بچہ بچپنے میں مر جائے یا ماں کے شکم میں مر جائے، اس کی پرورش 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری. اسی طرح 7ویں آسمان پر جہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما، جب زیارت امین اللہ پڑھی جاتی، اس زیارت کو فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ اسے ایک تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے، پیغمبر اپنی مہر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہ جو دنیا میں جہاد کرے گا، آج بھی جو پرسے والی دعا ہے، آج بھی امام ظاہر ہوگا اور وہ جبرائیل اعلان کریں گے اور لوگ امام کی مدد کے لیے جائیں گے. اس وقت آسمان سے پیغمبر یہ ساری زیارات امین اللہ جو چوتھے امام کے زمانے سے انہوں نے یہ زیارت ہم کو دی، ظہور امام تک جن جن مومنین نے پڑھی یا سنی، وہ ساری زیارتیں فرشتوں حکم دیں گے رسول کہ لے جاؤ میرے بیٹے کے حوالے کرو. اور وہ جب زمانے کے امام کے پاس پہنچے گی تو امام پہلے تو اپنے جد کی مہر کو دیکھیں گے، اس کو توڑیں گے اور اس تھیلی کو کھولیں گے، اور جس مومن کی زیارت اس میں نظر آئے گی پھر اس مومن کو خصوصی دعوت دے کے بلائیں گے، جو جملہ میں کل عرض کر چکا ہوں. حتیٰ اگر مر چکا ہے تو اس کے قبر کے پاس فرشتوں کی ایک خصوصی جماعت بھیجی جائے گی. جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے آ جائیے، ہم نے کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، کہ ہم سواری بھیجوائیں گے. تو امام زمانہ ان کے لیے سواری بھیجوائیں گے کہ باقی کو میں نے آواز دی ہے ان کو اپنے انتظام سے آنا ہے، مگر زیارت امین اللہ پڑھنے والوں تو میں سواری بھیج کے بلواؤں گا، کیونکہ میرے جد نے مجھے یہ نصیحت و وصیت و حکم دیا ہے. تو یہ زیارت بھی آج پڑھی جائے گی. جو یہ زیارت پڑھے گا یا سنے گا، جب امام آئیں گے تو باقی لوگ امام کے خدمت میں جائیں گے. ان لوگوں کے لیے امام خصوصی ڈیلیگیشن بھیجیں گے کہ جاؤ یہ زیارت امین اللہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو لے کے میرے پاس آؤ. اب یہ خصوصی ڈیلیگیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مر چکے ہیں تو یہ امام کی طرف سے فرشتے ان کی قبروں میں جا کے ان کو بڑے احترام سے اٹھا کے لائیں گے